اسی لیے امام زابی کہتے ہیں ہی ملائکۃ اللہ یمشون فی الارض، کہ رب کے کچھ فرشتے آسمان والے ہیں اور کچھ یہ فرشتے ہیں جو حضور پاک کے ساتھی ہیں اور حضور کے ساتھ زمین پہ چلنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، نبی سے رب گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابہ محفوظ ہیں، گناہ ہو بھی گیا تو رب نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا، معافی ہے۔ کسی صحابی پر کوئی عذاب آخرت نہیں ہے، کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی عذاب جہنم نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک کسی صحیح نہ روایت میں دیکھا ہے نہ کسی مسئلے میں کہ صحابی کو قبر کا عذاب ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دکھا دے ہمیں۔ شاید آپ کے دماغ میں ایک سوال اٹھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جنازے میں ان کی قبر میں بھی ایک حدیث آتی ہے، قبر نے جھپیڑا دیا دینے کی بات ہوئی تو حضور پاک نے سبحان اللہ کہا، صحابہ نے کہا، تو وہ تو تھا۔ میں دو باتیں کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ عذاب نہیں تھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ زغطہ قبر حدیث میں لفظ ہے، زغطہ اور عذاب میں بڑا فرق ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ عذاب ہوتا بھی تو ہوا تو نہیں ہے، وہ زغطہ بھی ختم ہو گیا، ہوا تو نہیں ہے، تو بات پھر بھی ہماری ثابت۔ دوسری بات کہ عذاب نہیں تھا، زغطہ تھا۔ زغطہ کیا ہوتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں اور بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں تو میرا دوست ہے، تو میرا دوست نہ ہوتا نا، یہ میں نے پچھی میں سانپ رکھا ہوا ہے، پٹاری کے اندر سانپ ہے، یہ تجھے یوں کرتا ہے، یہ ڈر گیا، اسے اپنی دوستی کی قدر دلا رہا ہوں کہ دیکھ اپنی یاری کی قدر کر ورنہ تجھے سانپ ڈسوا دیتا۔ تو یہ ہے زغطہ۔ جب یہ صحابی قبر میں گئے تو قبر نے کہا میں یوں آپ کو بھیج سکتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ٹھہرے، اللہ کے رسول پہ کھل گیا۔ صحابہ کہتے ہیں سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سبحنا، کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کبرنا، حضور نے سبحان اللہ کہا، ہم نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، حضور نے اللہ اکبر فرمایا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، تو وہ زغطہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کو اتنی بات بھی برداشت نہیں تھی کہ تو یوں کیوں کہہ رہی ہے کہ تو صحابی نہ ہوتا تو تجھے ہم یوں کرتے، صحابی ہونے کی قدر کر، یہ ڈراوا کیوں دیا ہے؟ تبھی تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے۔ اس کے علاوہ کوئی روایت تو دکھا دے، لے دے کہ ایک روایت صحیح بخاری سے کچھ لوگ لاتے ہیں، بھی صحیح بخاری جلد اول کتاب التیمم میں موجود ہے، رسول اللہ کی سواری ایک جگہ سے گزری اور آپ علیہ السلام کی سواری اونٹنی بدکنے لگی اور پوچھا گیا جی وجہ، فرمایا یہاں نیچے قبریں ہیں اور ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بڑے گناہ سے مراد کوئی کفر کی بات نہیں ہے، گناہ تو کبیرہ ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے، بات بڑی چھوٹی سی ہے گناہ کبیرہ۔ جی کون سی ہے؟ کہا ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کی چینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا۔ یہ حدیث سنا، کہتے دیکھا کافر ہوتے تو کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا، پتہ چلا یہ مؤمن ہے اسی وجہ سے ان کو گناہ کا عذاب ہو رہا ہے، تو پیغمبر کے صحابی کو عذاب ہوتا ہے۔ ہم نے کہا چاچے یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، آج تک کسی شراح بخاری میں اہل حق نے اس کو صحابی شمار کیا ہے؟ اس حدیث سے اتنی سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن ہے۔ کس امت کا مؤمن ہے یہ تو بتا۔ یہاں تو یہ بات لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پچھلی امتوں کے ہیں، آپ اس کو صحابی رسول بتائیں گے، نہ حدیث میں لفظ ہے نہ شرع میں لفظ ہے، صحابی کیسے بنے گا؟ ٹھوکنے والے معاملے میں تو مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی میں معافی دے رہا ہوں اور ان پر اجر عظیم دے رہا ہوں، اور تو اپنی محنت تک گو دو کوشش لگن میں بیٹھے اس کو عذاب مل رہا ہے، یہ تمہاری جھوٹی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صحابہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہیں، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہیں۔ اس پر کئی حدیث بھی دلیل ہے، لا تمس النار رانی اور من رانی، اس پر دلائل ہے کہ رسالت امام علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کو آگ نہیں چھوئے گی، تو آگ نہیں چھوئے گی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، ان کو اس مسئلے پہ کوئی علمی اشکال ہوا، مجھے کہنے لگا لا تمس النار میں النار ہے، یہ جو النار الف لام کا ہے نا، یہ عہد ذہنی کا ہے، یہ آخرت کی آگ مراد ہے۔ میں نے کہا اچھا، النار الف لام عہد ذہنی کا ہے، النار کا الف لام عہد ذہنی کا ہے، تجھے حضور علیہ السلام نے بتایا؟ کہتے جی نہیں، فقہ میں لکھا ہوتا ہے، فلاں میں لکھا ہوتا ہے، فلاں میں الف لام کی 4 قسم، میں نے ان میں سے ایک قسم لے لی، میں نے کہا ان میں ایک قسم استغراقی بھی لکھی ہوتی ہے کہ الف لام استغراقی ہے، سب کو شامل ہے، نہ قبر کا عذاب ملے گا، نہ آخرت کا ملے گا، نہ محشر کا ملے گا۔
ایک مراد تو لے رہا ہے، ایک مراد میں لے رہا ہوں۔ اب تو بتا پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کون سا لائق ہے ان کی شان کے کہ ان کو قبر کے عذاب والا مراد لے یا قبر کا بخشا ہوا لے؟ اور خدا کے بندے، قرآن نے مغفرتاً کہا ہے تو مانا وہ کریں جو قرآن کریم کے مطابق ہو۔ یہ کون سے معنی لے کے بس امت کو خراب کر رہا؟ تو پیغمبر کے کسی صحابی اور کسی اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔